السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. اب ہم کر رہے ہیں صفت غنہ، بہت ہی پیاری صفت، اور اس کو کرتے وقت بھی دوسری صفات کی طرح بہت آسان انشاءاللہ باذن اللہ. لغوی معنی ہوتا ہے گنگناہٹ کے. گنگناہٹ کیسے؟ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے اس کی وضاحت ہوگی. اصطلاحی معنی ہوتا ہے ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے. اگر ہم نون کو جب ہم بیس پر کام کر رہے تھے، مخارج سیکھ رہے تھے، اپنی بنیادوں کو درست کر رہے تھے تاکہ ہم قرآن پاک بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ ادا کر سکیں، بیس پر جب بھی ہم نے اس کو الگ بھی پڑھا، اس میں ایک گنگناہٹ ہے، نون اور میم ہے. جیسے نون، اگر نون کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا میں ناک کو پریس کرتی ہوں، آپ دیکھیں میری آواز ناک کی جڑ میں چلی جائے گی. اب ناک کے اندر 2 سوراخ بنے ہوتے تو وہاں سے ایک وائبریشن، ایک گنگناہٹ محسوس ہوتی ہے. نون، اب یہ کیا ہے؟ اس کی یہ صفت ہے. اب جیسے میم، اب یہ اس کی صفت ہے. اب دیکھیں کیسے عجیب سی گنگناہٹ محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. غنہ کی 2 اقسام ہیں، غنہ اصلی. غنہ اصلی کو غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں. اس کی مقدار صرف اور صرف ایک حرکت ہوتی ہے. اور دوسری صفت ہے غنہ فرعی. فرعی یہ ایک حرکت سے زائد اس کی مقدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ. آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ نون جو ظاہر ہو رہا ہو، بالکل کلیئر پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ اصلی. جیسے من آمنا، من آمنا، من آمنا، من آمنا، من، الحمدللہ بالکل ظاہر ہے، پڑھا جا رہا ہے. آمنا، نون کے اوپر فتحہ ہے، پڑھا جا رہا ہے. انعمت، انعمت، نون ساکن، نون پڑھا جا رہا ہے، ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. کہیں آپ کو چھپا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اب دوسری، اب دیکھ لیتے ہیں جب نون اور میم متحرک ہوں. اب میم بھی متحرک ہو. اب جس طرح ہم نے اوپر پڑھا تھا میم ظاہر تھا، انعمت، میم بھی ظاہر تھا. اب یہاں پر بھی ہم پڑھیں گے نستعین، نون کے اوپر فتح، نون ظاہر ہے. اور سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالکی، مالکی یوم الدین، مالکی. اب یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. میم کے اوپر کیا ہے؟ میم کے اوپر فتحہ، زبر، اور بالکل کلیئر پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ. کچھ ہوئی مشکل؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اب جب نون اور میم مشدد ہوں، اب غنہ فرعی، اب کہا تھا نا کہ 2 قسم کے غنہ ہیں. ایک غنہ اصلی جو صرف ایک حرکت پڑھے جاتے ہیں، صرف ایک حرکت، ٹھیک. اور جو غنہ فرعی ہے وہ ایک حرکت سے زائد. اب اگر نون مشدد ہوں یا میم مشدد ہوں، وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. اب جب نون اور میم مشدد ہوں، جیسے انما عم یتساءلون، انما، الحمدللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم لے رہے ہیں. اب یہ کیا؟ مشدد بھی ہے اور ہم حرکات بھی ہیں اس کے پر، اور مشدد ہونے کی وجہ سے اب ہم اس کو زائد ٹائم دے رہے ہیں. انما توعدون لواقع، انما. اب یہ کیا ہے؟ جو نون کیا تھا؟ نون اصلی تھا، وہ کیا؟ ایک حرکات. اب غنہ، جب ہم نے غنہ اصلی پڑھا تو اس میں کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک حرکت. اور غنہ فرعی
ایک غنہ زائد یعنی ایک مقدار سے ایک حرکت سے زائد پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انما توعدون لواقع عما يتساءلون. اب جب نون اور میم مدغم ہو جائیں، ایک دوسرے میں مرج ہو رہے ہوں، جیسے علیکم مرسلون. اب یہ کیا ہو رہے ہیں؟ مرج ہو رہے ہیں اس کے اندر. میم ساکن میم مشدد کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مرج ہو رہا ہے، مدغم ہو رہے ہیں، مرج ہو رہا ہے. اور یعنی کہ اگر کوئی گلاس لے لیں ہیں، گلاس میں نمک ڈال لیں، پانی میں نمک ڈال لیں، ایک گلاس میں پانی ہے اور اس میں نمک ڈال لیں، کیسے وہ اس کے اندر مکس ہو گیا ہے، وہ اس کا حصہ بن گیا ہے. اسی طرح یہ اب کیا ہے؟ مدغم ہو گئے ہیں، مرج ہو گئے. علیکم مرسلون. اب یہاں پر من یقول ادغام ہو رہا ہے نا، نون ساکن اس کے بعد یا من. اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر مرج ہو رہا ہے، یہ اس کے اندر مرج ہو رہا ہے. اب ہمیں سمجھ آ گئی. اب جب نون اور میم اخفا میں دیکھ لیتے ہیں، مخفی ہوں، چھپے ہوئے ہیں. انفسکم. اب یہ کیا ہم اخفا کر رہے ہوتے، ادغام کر رہے ہوتے، اقلاب کر رہے ہوتے. اب اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اب مخفی، جب نون اور میم مخفی ہوں. انفسکم انفسکم علیکم بوکیل. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب غنہ فرعی اقلاب میں کلا لینبذن فی الحطمہ. کیا ہوا ہے؟ مرج ہو گیا. اقلاب میں بھی ہم نے دیکھا، مشدد میں بھی دیکھا، اخفا میں بھی دیکھا، اقلاب میں بھی دیکھا. سبحان اللہ، ادغام اخفا سب میں ہم نے دیکھا. اب یہ کیا ہے؟ وہ مقدار زائد ہو گئی ہے نا. پہلے ہم نے کیا دیکھی تھا؟ انکم انکم انکم، تو وہ الحمدللہ ایک حرکت تھی. انعمت انعمت مالکی. پہلے ہم نے غنہ اصلی دیکھا، صرف ایک حرکت. ٹھیک ہے. اب غنہ فرعی میں مقدار بڑھ گئی، اور یہ اس کا حق بنتا ہے اس کو ٹائم دیں. نون مشدد اور میم مشدد کو بہت اچھے سے ٹائم دینا ہے. انما توعدون لواقع عما يتساءلون علیکم مرسلون من یقول انفسکم علیکم بوکیل. کلا لینبذن فی الحطمہ من بین ایدیہم من. اب میم کے بعد اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس کو اقلاب کر رہے ہیں. اقلاب چھوٹی سی میم ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھ آ گئی. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. کچھ ہو بھی مشکل، اللہ نے کہہ دیا مشکل نہیں ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے کوئی ہم کسی کو کہیں کہ یہ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے. یہ صرف ایک وسوسہ ہے، وہ وسوسہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس، کتنی خوبصورت یہ دو صورتیں بھیجی کہ وسوسہ من الجنتی والناس، جنوں اور انسانوں میں سے وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہی دونوں ہی معوذتین، ان کو پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ان وسوسوں سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. اللہ سبحانہ نے تو کلیئر کر دیا، بالکل واضح روشن. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پناہ لے لینی ہے اللہ کی، اور اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی پناہ میں جا کر چھپ جانا ہے اور کہہ دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں، تو مجھے بچا لے.
ان وسوسوں سے، ان شیطانی طاقتوں سے، ان سب شیطانی وسوسوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری طاقت سے بڑی کوئی طاقت ہے نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واقعی ہی اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی چیز اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتی، یہ چاہے جن ہے چاہے انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز، کوئی نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کوشش کوشش کوشش۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو کوشش کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ استقامت سے لگے رہنا ہے، اور ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تھام لیتا ہے، ہماری زبانوں سے یہ جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔